تو 37 ہجری میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو باغی ڈکلیئر ہو گیا ہو، 41 میں حسن نے خلافت اس کو کیوں دی؟ تم کہتے ہو نا کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، یدعونہ الی الجنہ ویدعونہ الی النار، اور وہ عمار کو نار کی طرف، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور پھر ایسے میں جو مطلب ایک جذباتی خطیبانہ جوش اور چہرے کا اتار چڑھاؤ بنا کر ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ بندہ بولے کہ گیا بھائی دوسرا کرو سیدھے جہنم میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو پھر سوچئے کہ حضرت حسن نے خلافت ان کو کیوں دی؟ اب ایک اور انداز سے لوگوں نے کوشش کی، سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں وہ آئے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کس چیز کی کہ معاویہ کو یہ جو اس روایت ہے اس سے باہر نکالا جائے اور اس کو جو ہے نا وہ پاک و صاف کیا جائے ان چیزوں سے۔ انہوں نے کیا قبلہ تعویل کی؟ تعبیر بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بقول اس باغی گروہ کا تعلق، یہ جو باغی گروہ ہے یہ وہی معاویہ بن ابی سفیان والا تھا، تو پھر کیسے امام حسن علیہ السلام نے ایک باغی گروہ سے صلح کر لی؟ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ باغی گروہ جو ہے، جو آپ اتنی نصوص سے ثابت کرتے رہے، اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرتے رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گروہ باغی نہیں تھا۔ صحیح۔ اب دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کیا نام ہے بغاوت کا، وہ تو تمام مسلمان شیعہ سنی متفق اتفاق ہے سب، سوائے نواسب کے، سوائے ناسبیوں کے۔ ناسبی معاویہ بن ابو سفیان کو بھی حق کہتے ہیں، حضرت مولا علی کو بھی حق کہتے ہیں، دونوں۔ تو نواسب کے علاوہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ باغی تھے۔ اب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مصالحت کا مسئلہ ہے، صلح کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ صلح امام علیہ السلام نے کیوں کی؟ امام نے خود بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، امام خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں نے، لوگوں نے جب سوالات کیے تو آپ کے کہ مولا آپ نے صلح کیوں کی، صلح کے علل و اسباب کے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بڑا طویل خطبہ ہے، اور اس میں انہوں نے علل و اسباب بیان کیے ہیں، اور اس پر میں نے مستقل کتاب لکھی ہے، صلح امام حسن کے علل و اسباب۔ وہ سامعین ناظرین اس کا مطالعہ کر لیں، بڑی تفصیلی میں نے وہاں دلائل پیش کی ہے۔ اصل یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ایک تو ساتھی کم تھے، لشکر کم تھا، حمایتی کم تھے، اور وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ لہذا محدثین نے، علماء علم کلام کے علماء نے لکھا ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے جو بھی اقدام کریں وہ یعنی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے صلح کی ہے، صلح حدیبیہ ہے، اور اسی طرح امام حسن مجتبی کی صلح ایسے ہے جس طرح آپ نے صلح حدیبیہ کی تھی۔ تو اصل یہ تھا کہ جو مد مقابل تھا امام حسن مجتبی کے، انہوں نے بندوں کو خرید لیا، بندوں کو خریدا پیسہ کے ذریعے سے یا اور بظاہر اخلاقیات کے حوالے سے، اور ظاہر الناس علی کیا کہتے ہیں، الناس علی دین ملوکی، لوگوں کا وہی دین ہوتا ہے جو ان کے یعنی بادشاہ کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اکثریت جو ہے وہ پیسوں کی خاطر ادھر چلی گئی۔ تو امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس حالت میں ایک تو خون ریزی ہوگی اور خون خرابہ سے بھی بچانا ہے اور امت کو فتنہ سے بھی بچانا ہے، اگر امام حسن مجتبی صلح نہ کرتے تو مقتدر علماء نے لکھا ہے
کہ امام حسن علیہ السلام یا اہل بیت اطہر علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے بہت کم لوگ رہ جاتے، سب کو وہ قتل کر دیتے، اور یہ ہوا ہے ایسا۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے مصلحت کے تحت وہ صلح کی ہے، اور صلح جس طرح قاتل اور مقتول کے درمیان ہوتی ہے، صلح یہ دلالت کرتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ بن ابو سفیان کو اپنا امام یا اپنا ہادی سمجھ کر صلح نہیں کی، وہ ہوتی ہے بیعت، اور بیعت کی بھی یعنی اقسام ہے، بعض وقت بیعت بھی یعنی صلح کے معنی میں ہوتی ہے، لیکن امام نے معاویہ بن ابو سفیان کو اپنا امام یا خلیفہ نہیں سمجھا تھا، خلیفہ نہیں قرار دیا تھا، بلکہ بہتری کے لیے صلح کی ہے، اور صلح میں شرائط رکھی، اور اگر ان کو یعنی معاویہ بن ابو سفیان کو خلیفہ مان کر یا خلیفہ سمجھ کر یا ان کو حقدار سمجھ کر دی ہے، تو پھر وہ شرائط نہ رکھتے، جو شرائط رکھے ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، لیکن معاویہ بن ابو سفیان نے ایک بھی شرط پر عمل نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے میں تو یہ دیکھتا ہوں سیر و اعلام نبلا، علامہ ذہبی نے جو بات لکھی ہے کہ اب دیکھیں وَخَلْفَ مُعَاوِيَةَ خَلْقٌ كَثِيرٌ، معاویہ کے پیچھے کثیر تعداد لوگوں کی تھی۔ کون سی جلد میں یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 128 ہے، سیر و اعلام نبلا حافظ ذہبی کی۔ یہ لکھتے ہیں وَخَلْفَ مُعَاوِيَةَ خَلْقٌ كَثِيرٌ يُحِبُّونَهُ وَيَتَغَالُونَ فِيهِ وَيُفَضِّلُونَهُ، کہتے ہیں کہ معاویہ کے پیچھے کثیر تعداد یعنی لوگوں کی کثیر تعداد تھی کہ جو اس کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اس کی محبت میں غلو کرتی تھی، وَيُفَضِّلُونَهُ، اور اس کو زیادہ فضیلت دیتی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی 2 وجوہات تھی، اما قد مالکہم بالکرم والحلم والا تھا، یا یہ ہے کہ انہوں نے وہ اخلاقیات کی پالیسی اپنائی اور لوگوں کو قریب کیا اور نرمی کے ساتھ، اور اس کے بعد یعنی کچھ دے کر درم و دینار دے کر لوگوں کو خریدا ہے، خرید کر ایسا کیا ہے کہ ان کو اپنا محب بنایا اور اپنے وہ پیروکار بنایا۔ وَإِمَّا قَدْ وُلِدُوا فِي الشَّامِ، یا وہ لوگ پیدا ہی شام میں ہوئے تھے، کیونکہ تمام شامی لوگ معاویہ کی محبت میں وہ کیا ہے وہ غلو کی حد تک یعنی جا چکے تھے، اور فی الشام علی حبہ کی محبت پر یعنی شام ہی میں پیدا ہوئے، وتربى اولادہم علی ذالک، اور ان کے والدین نے ان کی تربیت ہی اسی پر کی تھی۔ آگے پھر لکھتے ہیں وَفِيهِمْ جَمَاعَةٌ يَسِيرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، یعنی اس میں مبتلا جو لوگ تھے ان میں سے صحابہ کرام بھی تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ وَعَدَدٌ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَالْفُضَلَاءِ، لیکن تابعین، علماء، فضلاء، ان کی کثیر تعداد میں مبتلا تھی، معاویہ کے پیچھے، وہ معاویہ بن ابو سفیان کے پیچھے تھے اکثریت۔ وَحَارَبُوا مَعَهُ أَهْلَ الْعِرَاقِ، اور انہوں نے کوفی شیعہ یعنی عراقی شیعوں کے ساتھ جنگیں لڑی۔ وَنَشَوْا عَلَى النَّصْبِ، یعنی یہ ان لوگوں کی جن لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں کی نشو و نما تربیت ناسبیت پر، یعنی یہ ناسبی تھے۔ تو اس طرح لوگوں کو لیا گیا ہے۔ یہ میرے سامنے، میں صرف اپنے سامعین کے اضافہ معلومات کے لیے کہ بجائے یعنی اپنی طرف سے ہم بیان کریں، ہم کتابوں کا
کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں جو ان کے یعنی مسلمات ہیں کہ یہ ہے جی منصب امامت. منصب امامت ہے، اردو میں ہے، یہ اس کے صفحہ نمبر 107 ہے. کس کی کتاب ہے یہ؟ یہ منصب امامت شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی. اور ان کا مقام تو ان کے ہاں یعنی خاص کر جو غیر مقلد ہیں اہل حدیث ہیں ان کے ہاں تو بہت بلند ہے، اور باقی حضرات بھی مانتے ہیں. اچھا جی، صفحہ نمبر 107 پہ حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ امام حق منصب امامت پر قناعت کرے، صحیح، اور اپنی کوشش ہدایت و ارشاد کی طرف مبذول کرے، اور سلطان کے ساتھ امور سیاست میں دست و گریبان نہ ہو، اور رعایا اور لشکر کو جنگ و جدال کے بپا کرنے میں بے سر و سامان نہ کرے. اگرچہ خلافت راشدہ کا منصب اعلیٰ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے، پھر بھی ایسا اقدام نہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ اہل سنت کی عقائد کی کتابیں، احادیث کی کتابوں میں ہے کہ ائمۃ المسلمین کے خلاف خروج حرام ہے، خواہ وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، آپ کے سامنے شراب بھی پیتے ہوں، ان کے خلاف خروج نہیں کرنا، خروج نہیں کرنا. صحیح. لہذا امام حسن علیہ السلام نے اگر کچھ یعنی اسباب کے تحت صلح کر لی ہے تو یہ معاویہ بن ابو سفیان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا اس کے خلیفہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھائیوں کے عقائد اور احادیث اور مسلم یعنی جو عقیدہ ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے خلاف خروج نہیں کرنا، بلکہ خاموشی اختیار کرنی ہے، اگرچہ وہ آپ پر ظلم بھی کرے، اذیت بھی پہنچائیں، اذیت بھی دیں، پھر بھی ان کے خلاف خروج نہیں کرنا، اقدام نہیں کرنا. ان کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ ایسے یعنی سوال کریں جی امام حسن نے ان سے مصالحت کیوں کی اگر وہ باغی ہوتے تھے. حالانکہ باغیوں سے بھی جب کافروں سے صلح ہو سکتی ہے، کافروں سے صلح ہو سکتی ہے تو باغیوں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ جیسا کہ انہوں نے لکھا بھی ہے، یہ وہ کتابوں کے حوالہ جات میرے سامنے ہیں کہ اس میں کتاب الثقات میں بھی ہے، کافروں سے اور باغیوں سے صلح ہو سکتی. کون سی چیز مانے ہیں؟ اور یہ دلیل نہیں بن سکتا کہ کیونکہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی لہذا وہ باغی نہیں تھے. یہ کیا دلیل بن سکتی ہے؟ تو لہذا اس کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور سلطان کے ساتھ امور سیاست میں دست و گریبان نہ ہو، اور رعایا اور لشکر کو جنگ و جدال کے بپا کرنے میں بے سر و سامان نہ کرے. اگرچہ خلافت راشدہ کا منصب اعلیٰ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن عباد اللہ کی خیر خواہی کے مد نظر اس امر کو گوارا کر لے اور راضی بقضا ہو رہے، اور تمام مسلمانوں پر اس کو تصدق کر دے، جیسا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے سلطان شام سے یہی طریقہ اختیار کیا اور مخالفت کا دروازہ نہ کھولا. اسی مصالحت کی بنا پر آگے وہ حضور نے جو فرمایا ہے. اب دیکھیں امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی ہے وہ صرف امت کی خیر خواہی کے لیے کی ہے. لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کیونکہ امام حسن نے صلح کیا لہذا وہ باغی نہیں تھے. یہ سوائے ناسبیوں کے کسی کا نظریہ نہیں ہے. مسلمانوں میں سے، سنی شیعہ مسلمانوں میں سے تمام مکاتب فقہ
मुसलमानों के जो मकातब फ़िक्र हैं, मसालिक है, सब का ये नज़रिया है कि वो बागी थे, बागी थे, वो बागी थे। हत्ता कि मेरे पास वो एक किताब है, उन्होंने कहा कि उन्होंने तौबा भी नहीं की। अच्छा, हाँ, वस्तमर्रू अला ज़ालिका, इसी पर ही कैम रहे हत्ता मातू, यहाँ तक कि वो फौत हो गए, यहाँ तक लिखा है। बगावत पर तो सबका इत्तेफाक है। अब देखें, जो खलीफे राशिद के खिलाफ बगावत करे तो वो होता ही बागी है जी, उसका खुरूज भी हराम है। बगावत तो की है उन्होंने। अब ये कहते हैं जी वो असल चाहते थे वो हजरत उस्मान का किसास चाहते थे, किसास, कत्ल के बदले जी, किसास चाहते थे। तो लिहाजा उसका उसूल ये था कि सबसे पहले तो हजरत खलीफा राशिद को खलीफा मानते, उनके हाथ पर बैत करते, बैत करने के बाद फिर बाद में मुतालबा करते, लेकिन वो लश्कर लेकर उधर आ गए। असल मसला कुछ और था। हाँ जी, तो पस मंजर इसके और चीज़ें। चलें किबला इंशाअल्लाह खुदावंद व तआला आपको सलामत रखे। ये मसला भी जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक मुगालते की सूरत में पेश किया जाता है कि मुआविया को बचाने के लिए कि वो अव्वल बागी ग्रोह में नहीं आता, फिर उसे उस बागी ग्रोह से निकालने के लिए मुख्तलिफ हीले किए जाते हैं और मुख्तलिफ बातिल तावीलें पेश की जाती हैं। नहायत मुफस्सल 2 किस्तों में आपने उसका जवाब दिया, और इसी के साथ हमारी आज की नशिस्त का जो है वो इख्तिताम हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह दोबारा ज़िंदगी रही तो किबला साहब से भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे। आप तमाम मोमिन से दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि किबला साहब की सेहत और सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।